میرے قبلہ اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں، میرے بچوں زندگی کا وظیفہ بنا لو، اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ تو تقوی یہ ہے کہ دل نیکی کی راہوں کا راہی بن جائے۔ بعض علماء نے لکھا کہ گناہوں سے قلبی نفرت کا نام تقوی ہے۔ عرض کیا گیا نا گناہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو کھٹکے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ تقوی کیا ہے کہ دل گناہوں سے نفرت کرے۔ اور حضرت امام جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے حد کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے، پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ اگر کو عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، وہ عبادت سجدے بندے کے منہ پہ مارے گا۔ تقوی کسے کہتے؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو راہ دین سے بھٹکا تھا، مرنے سے پہلے رجوع لے آیا، اور یہ اللہ کی عادت ہے جو سچے دل سے معذرت کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ جنت البقیع کے قبرستان میں ایک بوڑھا اپنے مالک سے ماضی میں کیے گئے گناہوں پر معذرت کر رہا تھا۔ وہ گویہ تھا اور بوڑھا ہو گیا۔ جب تک آواز تھی تو پیٹ کی آگ بجھتی تھی۔ فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہوتی ہے، فن کمزور ہوا تو کون سنتا ہے، کون دیکھتا ہے۔ بڑھاپے میں بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے، کوئی ان کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے ساری زندگی گانا گایا اور پیٹ کی آگ بجھائی۔ اب بوڑھا ہے اور اب کوئی سننے والا بھی نہیں، جی بھر کے رو کے اللہ سے معافی مانگی، اور ساتھ ہی کہتا ہے اللہ اب بڑھاپے میں کہاں میں دھکے کھاؤں گا، میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں محو استراحت تھے۔ خواب میں آواز آئی عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، اٹھو اور اس کی مدد کو پہنچو۔ ننگے پاؤں ننگے سر دوڑ لگا دی، قدموں کی آہٹ سنی، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے۔ کہا مالک آج عمر کے غضب سے بچا لینا۔ دوڑنے لگا تو آواز آئی، آواز بڑی میٹھی تھی، رکو میں خود نہیں آیا مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا۔ کہتا ہے مالک ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا، آج پیٹ کی خاطر تجھے آواز دی تو تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ بس ایک چیخ ماری اور جان جانے آفرین کے سپرد کی۔ اس کا اعزاز کی اس کا جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود پڑھایا تھا، اس کو قبر میں اتارا۔ یہ مرنے سے پہلے ہے بھائی، جو ہاتھ جوڑ لے گا معذرت کر لے گا، اللہ کی عادت ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک خاتون حاضر تھی، 4 دفعہ کہا طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے۔ مجرمہ کا گناہ بڑا تھا، شادی شدہ تھی، اس سے زنا کا ارتکاب ہوا، پیٹ میں بچہ تھا۔ میرے نبی فرماتے گناہ تو نے کیا ہے، سزا بھی تیرے لیے، اس بچے کا کیا قصور؟ اس کو مہلت دی گئی، اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے، سنگسار کیا گیا، خود میرے نبی نے جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر عرض کرتے آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی۔ میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے، او بھائی جو معذرت کرے گا وعدہ ہے میں معاف کر دوں گا۔ مرنے کے بعد اگر کوئی جو معذرت وہ کہاں لکھا ہے بھائی، اس دن تو کافر بھی کہے گا نا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں۔ لیکن اس دن تو یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو بھی موت آ جانی ہے۔ یہ تو بھائی جزاک اللہ، یہ تو مرنے سے پہلے بھائی جو معذرت کر لے گا اللہ معاف کر دے گا۔ بنی اسرائیل کا وہ بڑا معروف نام
جس کا نام کفل تھا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا، بدماش آدمی تھا۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا، خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کفل تو سمجھتا تھا کہ میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے اور رک کے کہتے کہ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کفل میں شوق سے نہیں آئی، غربت، بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے۔ یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ رس کروں گا، جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب وڈیرے لوگ غریبوں کو حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے، یہ کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے۔ آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں بہت بڑے جاگیردار ہیں، بہت بڑے زمیندار ہیں، تجوریاں خزانوں سے بھری ہیں، ان کے منہ کھولے ہیں، پیسہ پانی کی طرح بہایا، معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہوئے، لیکن دولت کہاں لٹائی؟ جہاں نفس کو حظ ملی۔ میرا تعلق ایک دیہات سے، اور آپ بھی دیہات کے رہنے والے ہو۔ ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے، کتوں کی لڑائی آئی تو 50,000 وہاں دیا، کرکٹ میچ آیا تو 1 لاکھ کا انعام وہاں دیا، اور جہاں نفس کو حظ ملا ہم نے دولت کا منہ وہاں کھولا۔ جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں غفلت کی پٹی۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے، کبھی ملمے میں دب گئے، اور اللہ نے دولت سے لٹایا ہے تو ہجڑوں پہ کیوں؟ اللہ نے دولت سے لٹایا ہے تو کتوں کی لڑائی پہ کیوں؟ ان غریبوں پہ لٹاؤ، ان دکھیوں پہ لٹاؤ۔ ہمارے گجرانوالہ دلہ چوک پہ ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگا گیا، نحیف تھا، 2 قدم چلا، لوگوں نے پکڑا، خوب زد و کوب کیا، سوال کیا بوڑھے یہ جرت کیوں کی؟ اس بوڑھے کی آنکھوں میں بہت سارے آنسو تھے۔ وہ کہتا ہے 1 ہفتہ ہو گیا اس چوک میں آگے کھڑا ہوتا ہوں، لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور میں روزانہ بچوں سے وعدہ کرتا ہوں کوئی دہاڑی کو مزدوری ملے گی تو رات آٹا لاؤں گا تو کھانا ملے گا، تو آج چوری کرنے پہ وعدہ ہو گیا۔ اچھا وہ بوڑھا غربت کی زندگی مر جاتا نا تو پھر محلے سے رشتہ دار بڑے نکلنے تھے، سخی بھی بڑے نکلنے تھے، اور رشتہ دار تو کہتے سارے پیسے ڈالو اور کل 10واں 40ویں کی روٹی ہم پکائیں، کوئی کفن کے لیے کپڑا لے آتا ہے۔ میرا اس سیٹ صاحب سے بھی سوال ہے جو آج مرنے کے بعد چٹا لباس لے آئے، پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے، آپ کے پاس سے گزرتے تھے، دولت کا قد بڑا ہوتا نہیں، یہ بونے نظر آئے، آج مرنے کے بعد چٹا لباس لے آئے، رشتہ دار بھی اکٹھے ہوئے، کل 10واں 40ویں کی روٹی ہماری طرف سے، معذرت سے بھائی ناراض نہ ہوئیے گا، یہ روٹیاں اللہ ہمارے منہ پہ مارے گا۔ جب نوالے کو ترس رہے تھے تو کہاں تھے سخی، کہاں تھے سیٹھ صاحب، کہاں تھے یہ لوگ؟ اور آپ دیکھتے جب جنازہ اٹھتا ہے نا تو جو سب سے آخر پہ ہوتا ہے نا اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھ کے چارپائی کو کندھا دوں۔ مرنے کے بعد کندھا دینے آگے ہو، زندہ کو بھی تو سہارا دو نا۔ جب سہارے کی ضرورت تھی تو اسے بالکل تنہا چھوڑ دیا۔ تو خیر کفل کے پہلو میں تڑپتی ہوئی بیٹی بازاری نہیں تھی، کفل کے پہلو میں آنے والی بیٹی مجبور تھی، غریب تھی، بھوک کھینچ لائی۔ جب اس نے کہا نا مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی، کفل کے دل کے آنے پہ چوٹ لگی، کفل رویا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، اور میرے لیے دعا کر کے میں بڑا ہی کتا انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی، ادھر تقدیر کا قلم چل گیا، اسی رات کفل کو موت آ گئی۔ صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ آج ساوی نے کھلے معافی مانگیں گے تو وہ معاف کرے گا۔ بات بنی اسرائیل کی اس گناہگار کی جس کی زندگی گناہوں سے لتھڑی ہوئی تھی، لیکن مرنے سے پہلے اس نے اللہ سے کہا یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں۔ اس نے برے دوست چھوڑ دیے، بری مجالس چھوڑ دی، دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں چند دن کسی نیک بندے کے قدموں میں گزارا ہوں۔ وہ کہتا ہے نا چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈول گئے، اور چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج رکھیے چن کا پین ہزاراں۔ اور رومی فرماتے صحبت سالے ترا سالے کناد، صحبت تالے ترا تالے کناد، اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی۔ دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں چند دن
کسی نیک بندے کے قدموں میں گزارا ہوں، اس کی بستی کے پڑوس میں ایک پہاڑ، اور پہاڑ کے دامن میں ایک اللہ والا، اور اس کی زندگی کے ورد وظیفے اس کی یادیں تھی، اطراف میں اس کی شہرت اچھی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ میں چند دن اس کے قدموں میں گزارا ہوں۔ چلا گیا، ماضی کے اوراق پلٹے، من کی ساری باتیں کہہ ڈالی، بھٹکا بھی ہوں، الجھا بھی ہوں، لیکن معافی مانگ کے آیا ہوں، چند دن اپنی رفاقت میں قبول کر لے۔ تھا وہ نیکوکار، تھا وہ شب زندہ دار، بھول ہو گئی بھائی اپنا عمل اور آنے والے کا ماضی دیکھا، دھکا دے دیا، کہتا ہے پلٹ جا، کہیں تیری بدعمالیوں کی نحوست میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ وہ پلٹ رہا تھا، سینے میں دل کانپنے لگا، آنکھیں برسنے لگی، قدم لڑکھڑانے لگے، من کی دنیا میں ڈوب گیا۔ اللہ تیرے بندے نے جھٹلایا، تیرے بندے نے دھکے دیے، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا۔ وہ پلٹ رہا تھا، خدا قہر و جلال میں آ گیا، وقت کے پیغمبر کی طرف وحی کی، فرمایا جاؤ اس نیکوکار کے پاس، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی کمائی غارت کر دی ہے۔ پڑھنے اتے مان کرینا تے نا آکھی میں پڑھیا، او جبار کہا صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ فرمایا میرے پیغمبر اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ آپ اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، قد کتنے بڑے بڑے تھے اور وہ اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے۔ آج ہم تو نماز پڑھے تو لوگوں کو بے نمازی کے تانے دیتے ہیں نا، ہم تو چند ٹگے راہ خدا میں خیرات کرے تو لوگوں کو کنجوس کہتے ہیں، ہمارا مزاج تو بگڑ جاتا ہے، عجیب ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، کتنے بڑے بڑے لوگ تھے اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے۔ میں نے ایک شخص کو ایک بار نہیں 1000 بار بیان کیا، میں جب بھی ان کا نام لیتا ہوں تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتے ہیں۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے، تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ یار وہ اتنا عظیم المرتبہ شخص ہے۔ میرے نبی غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کرتے ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا، ٹاٹ کا خرقہ پہنا، کانٹوں کے تکمے لگائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تکمے لگاؤ۔ جبریل حاضر ہیں، حضور فرماتے آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ وہ اتنا بڑا آدمی ہے یار۔ اقبال خراج عقیدت پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ذرائے عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، روح را جز عشق او آرام نیست، عشق کو روزیست اورا شام نیست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست۔ اقبال کہتا ہے جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو، اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو، مولا علی والا مانگو۔ کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ کتنا بڑا نام ہے یار، ذرا تقویٰ دیکھیے گا۔ آپ فرماتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شجر سے اڑتا، دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا، تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا۔ کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا، لوگ اس کو جلا دیتے، میں خاک کا ڈھیر بن جاتا۔ عمل کر کے ڈرنے کا نام ہے میرے بھائی تقویٰ۔ 39 لوگ ایمان لائے، 40واں جوان ایمان لاتا تو نعروں کی گونج میں استقبال ہوا۔ جن گلیوں سے گزرے شیطان رستہ بدل لے۔ میرے نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا، 23 لاکھ مربع میل کا حاکم۔ عید کا دن آنکھیں چھم چھم برس رہی، کہا حضور والا آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو۔ فرمایا عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ اور یار کبھی بچوں کو جمع کر لیتے، بچوں میرے لیے دعا کیا کرو اللہ مجھے معاف کر دے۔ بیٹے کی گود میں سر ہے حضرت عمر کا، سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، اور آپ فرماتے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو۔ عرض کی ابا جان خیریت؟ آپ فرماتے میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے۔
حذیفہ بن یمان ہی جو حضور کے رازدان ہیں، حضور جو کان میں بات کہتے تھے وہ حضرت حذیفہ کے کان میں کہتے تھے۔ میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے تھے، صحابہ کہتے جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے کوئی یہ مومن ہے، اور جس جنازے میں حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا۔ کہاں کھڑے ہیں ہم بھائی، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یار۔ آئینے کے سامنے ایک جوان کھڑا ہے، داڑھی میں سفید بال آئے تو رونے لگے۔ آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو میرے نبی نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ وہ جوان ہے بھائی جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ یہ وہ جوان ہے، رسول اللہ فرماتے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے۔ کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا موت کی نشانی آ گئی ہے۔ عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سعدی شیرازی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا۔ اللہ اندھا اٹھانا، اللہ اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی، اوگنہار کی تھی۔ کوئی میرے جیسا نالائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے 7 سمندر پار گیا، گناہ یاد آئے تو رونے لگا۔ گدھا اگر عاجزی کرے تو اس کی عاجزی نہیں ہوتی، عادت ہوتی ہے۔ میرے جیسا بندہ کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ شخص جو بار بار اپنے مالک سے ایک ہی بات کہتا ہے اللہ اندھا اٹھانا، اللہ شرمندہ نہ کرنا۔ جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہے۔ یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تقوی عمل کر کے ڈرنے کا۔ یہاں رکیے گا صاحب، شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، طواف کعبہ کر رہے ہیں، لبیک کہا وہیں گر گئے۔ لوگوں نے آب زمزم چھڑکا، ہوش آیا، سوال کیا حضرت طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا؟ ہوش ہی اڑا کے لے گیا؟ آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا نا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ ملتزم سے ایک شخص لپٹا ہے، چہرے پہ نقاب اوڑا ہوا ہے، اور کیا کہتے ہیں اللہ تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر ہے، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اللہ ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، تیری دہلیز پہ تیرا مجرم حاضر ہے، سائل خالی نہیں جاتا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اتنے درد سے رو رہا تھا کہ لوگوں کے قدم رکنے لگے۔ کہا تیری آواز سے ہمارے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں اللہ اگر ہمارا آنا تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہم عرض کرتے ہیں اس کو معاف کر دے۔ زمین پہ گرا، ہوش آیا، پھر ملتزم سے لپٹا، پھر وہی کہانی سناتا ہے اللہ ریت کے ذرے نہیں اتنے جتنے میرے گناہ، درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ، میں گناہوں کی گٹھری اپنے کندھوں پہ اٹھا لے آیا ہوں، تیرا کام ہے معاف کرنا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کسی نے کہا ذرا چہرے سے نقاب تو ہٹا۔ جب چہرے سے نقاب ہٹا تو لوگوں کی چیخیں بلند ہوئی۔ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے۔ عبداللہ ابن مبارک کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے۔ عبد القادر جیلانی کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے۔ بڑے لوگ تھے یہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس وائز میں جنازے اٹھتے تھے، واصل باللہ ہوتے تھے۔ بڑے بڑے لوگ کس حالت میں پائے گئے؟ حج عمرہ کے لیے ہم بھی جاتے ہیں، توجہ چاہوں گا، کیا ہماری حالت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی، عبداللہ ابن مبارک جیسی، حضرت امام زین العابدین جیسی؟ ہم تو واقعی کندھوں پہ گناہ اٹھا لے جاتے، وہ تو بڑے لوگ تھے نا۔ ہمیں خوف آنا چاہیے تھا کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے نہ دودکار دیے جائے کہ میری پاک سرزمین پہ ان کے گندے قدم نہ لگے۔ ہم اللہ کے گھر میں گئے تو کیا مطاف آنسوؤں سے بھر گیا؟ ہم اللہ کے گھر میں گئے تو غلاف کعبہ سے لپٹے اور لپٹ کے جی بھر کے اپنے گناہوں کی اپنے اللہ سے معافی مانگی؟ ناراض نہ ہوئیے گا، ہم نے دیکھا ہے وہاں لوگوں کو۔ ہم اللہ کے گھر میں گئے تو ہم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ جیب
जेब से मोबाइल निकाला, तस्वीर बनाई, फेसबुक पे डाल दिया। एक हाथ दीवार काबा से दूसरे हाथ से तस्वीर। गुजरते लोगों के लोग तरले कर रहे होते हैं, बैतुल्लाह की तरफ मुंह किया, दुआ वाली हायत बनाई, मसनूई हाथ उठे हैं और उससे तकाजा होता है कि मेरी तस्वीर बनाओ। कहां खड़े हो जहां अल्लाह की 120 रहमतें उतर रही हैं? कहां खड़े हो जहां तबीयतों में नशा पैदा होता है कि इन राहों से मोहम्मद अरबी गुजरे हैं? और हम वहां क्या करते रहे? हम कहते जी तरगीब के लिए 6 फुट का कद क्यों नहीं तरगीब देता? हमारे यहां नेकी का तसव्वुर शायद ये बन गया है कि नेकी होती वो है जो दिखाई दे, सिर्फ दिखाई ना दे, उसका शोर भी सुनाई दे। कुछ नेकियां तो यार गुमनाम किया करो, कुछ काम तो अल्लाह के लिए हमें करनी चाहिए। दिखलावे का अमल क्यों करते हैं? ये तो हरमे मक्का है ना, हमने मदीना में भी देखा। यहां हमारी हालत क्या होती है ना, यहां आंखें बंद भी होती हैं, आंखें नम भी होती हैं। यहां हम खुद को खींच के दरे हबीब तक ले जाते हैं। हम बादे सबा के जोंकों को कहते हैं कि हमारा सलाम हुजूर को पेश करना। और यार किसी को हुजूर का दर नसीब हो जाए, किस्मत यावरी करे, हवाओं फिजाओं में उड़ते हुए हुजूर के कदमों तक पहुंच जाए, वहां तो रवा रवा सलाम कहे ना। लेकिन वहां भी लोगों की हमने हालत देखी। हमें वहां एक साहिब मिले, उन्होंने बात सुनाई, बड़ी दिल को लगी। किसी ने सवाल किया, वो तुर्की के मुफ्ती साहब थे, कि हमें कैसे पता चले कि हमारा सलाम बारगाह खैरुल अनाम में कबूल हो गया? तो आप फरमा दे, मवाजा शरीफ के सामने गुजरते अगर आंखें भीग जाए ना तो समझ लो कि सलाम कबूल हो गया है। वहां अश्कबार आंखों से सलाम कहना था। और हमने वहां क्या किया, इंतहाई माजरत से कहूंगा, हमने अक्सर लोगों के वहां रवैये देखे, एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में 5 रियाल का जूता। पहली बात तो ये, उस जूते की औकात क्या जिसको सर पे उठाया हुआ है, और मोबाइल हाथ में, लाइव कॉल और ऊंची ऊंची आवाजें, हुजूर को सलाम कर लो, हुजूर को सलाम कर लो। आज भी हुक्म यही है कि ले सांस भी आहिस्ता के दरबारे नबी है। और वहां तो सांसों का शोर बेअदबी कहलाता है, और हम वहां क्या करते रहे? इमाम मालिक 40 साल रोजे रसूल पे रहे, दर्श हदीस देते रहे। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि किताब का वर्क पलटा और उसकी आवाज भी पैदा हुई है। आप जब मदीने की गली बाजार से गुजरते, दीवार के साथ लग के गुजरते, कंधे जख्मी हो जाते। किसी ने कहा, हुजूर के शहर मदीना के गली बाजार इतने तंग सोड़े तो नहीं कि आप दीवार के साथ लग के गुजरते हो? तो आप फरमाते, ये गलियां बाजार वही हैं जहां से मेरे हुजूर गुजरे हैं। एहतियात इसलिए है कि कहीं बेखबरी में मेरा पांव वहां ना आ जाए जहां हुजूर के कदम लगे हैं, और मैं बेअदबों में ना लिख दिया जाऊं। सैयदना सिद्दीक अकबर ने वहां दीवार खड़ी की जहां हुजूर की पेशानी लगती थी, मुसल्ला खींच के पीछे ले आए। जहां हुजूर के कदम लगते हैं वहां अबू बकर की पेशानी लगती है। सैयदी आला हजरत फरमाते, मदीने में जाओ तो वहां आंखें भी पूरी ना खोलो। हम क्या करते रहे? हम क्या कर, यहां तो हवा के झोंकों को पैगाम दिया, यहां तो तखय्युलात में गोता लगा के वहां चले गए। मेरे टीचर हैं सलीम दिलावरी, हफीज ताइब के शागिर्द, अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। फरमाते, आसां दे बूए खुल दे, दर्दां दे वरके थुल दे, दुखां दे झक्कड़ छुल दे, अक्कां चो हंझू डुल दे, लू लू दा सीना पाड़ दे, आका जी दिल नू साड़ दे। गोते ते गोता खा रहा, वहमां च डुबदा जा रहा, दसिया न चन्ना तारियां, राइयां तो पुछ पुछ हारियां, जिथे खुदा दा नूर है वो शहर किन्नी दूर है। सोचा पकांदा जावना, मन विच बिठांदा जावना, नक्शे पकांदा जावना, कर लै करीना इंज दा, होना मदीना इंज दा। वेले ने डाढे या नबी, पल्ले नहीं साडे या नबी, बैठे दुराडे या नबी, उमती तुहाडे या नबी, हिजरां दे फनी अरशूक दे, मुड़ मुड़ के ए हुकूक दे, आवन मुरादा पक के, किस्मत ले जावन धक के, सोना मदीना तक के, बह जावा जिसदम थक के, ठंडी हवा जे वग जाए ते अख जरा को लग जाए, कमली जरा सरका के, मुखड़े तो पर्दा चा के, खाबां च फेरा पा के, आका ए अख रा के, रावां दी सख्ती झल के आए ओ दूरों चल के, उल्फत दे डाबू तर के, होके सलीम भर के, दिल नू आनंद आ गया, सानू पसंद आ गया। करम फरमाओ साडे ते हबीबी या रसूल अल्लाह, मदीने आउन नहीं देंदी गरीबी। या रसूल अल्लाह, यहाँ तो तड़पते हैं यार, हुजूर का दर मिला तो वहां भी तस्वीरें बनाते रहे, वहां भी ऊंचा ऊंचा बोलते रहे। मैं पिछले साल मदीना तो रसूल था, मेरे एक दोस्त हैं कराची से, उनका ताल्लुक, पूरी फैमिली मदीना में आई, उन्होंने एक फार्म हाउस में प्रोग्राम किया, हमें भी बुलाया गया। प्रोग्राम का आगाज हुआ, उनके वालिद बहुत बड़े आलिम हैं, वो कहते मुझे 40 साल हो गए यहाँ आते जाते। कहानी सुनिएगा, जब प्रोग्राम का आगाज हुआ एक साहिब नात के लिए आए, कहा बेटा ये कूचा ये हबीब है, पूरी दुनिया में जिस लहजे में पढ़ते हो हमें कोई इस पर बात नहीं करनी, लेकिन यहाँ अपनी आवाज को धीमा रखना, यहाँ हुजूर को सुनाना, आवाज ऊंचा नहीं हो, ऊंची ना हो। और आप फरमाते, मैं 40 साल से मेरा यहाँ आना जाना है, उलमा से भी मिला हूँ, औलिया से भी मिला हूँ,
جب وہ آپس میں کلام کرتے تھے تو ٹھوڑی پہ کندھے پہ ٹھوڑی رکھتے اور آہستہ آواز میں دوسرے کے کان میں بات کہتے تھے. مجھے زور کا جھٹکا لگا, ان کی اس بات نے جھٹکا دیا. وہ کہتا ہے میرے نزدیک مدینہ الرسول کی بے ادبی یہ ہے کہ بندہ یہاں آ کے بے تکلف ہو جائے. ہم کیا کرتے رہے بھائی, اونچی اونچی آوازوں میں بولتے رہے. ہم نے اسلاف کو پڑھا یار, ادب کے سانچے میں ڈل کے سلام کہتے تھے. اور پھر جو مدینے جاتے تھے, مدینے والے کی محبت میں کیا کچھ کہوں میں آپ کو, یہاں بات لمبی ہو جائے گی تو خیر بات پھر میں وہیں لے آتا ہوں. تقویٰ کہتے ہیں عمل کر کے ڈرنے کو. شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اللہ اندھا اٹھانا, شرمندہ نہ کرنا. امام زین العابدین کہتے ہیں اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں, ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہے. تقویٰ کہتے ہیں عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. آگے ارشاد فرمایا ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ خطاب آپ کو بھی ہے اور مجھے بھی ہے. میری زندگی کے تقریباً 39 سال بیت گیا. آپ میں سے کسی کے 25 کسی کے 50 گزر گئے. ضمیر کی عدالت تھوڑی دیر کے لیے لگائیے گا, میں بھی لگا لیتا ہوں. مانانم کے مندانم بڑی اچھی طرح اپنے آپ کو جانتا ہوں, یہاں کیا ہوں اور میری نجی زندگی کیسی ہے آپ اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو. ہم سے تقاضا ہے کہ مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. دنیا ہے نا دوست, مستقبل روشن نہیں تو محنت تو ہے. محنت کتنی, 8 نہیں گھنٹے, 18 گھنٹے. بھائی جان اس میں پردیس کے دھکے بھی ہیں. خواب کیا دیکھا, بڑا گھر بڑی گاڑی, اللہ کی عادت جس میدان میں دوڑو گے اللہ صلہ ضرور دے گا. آپ نے محنت کی تو بڑا گھر بھی ملا, بڑی گاڑی بھی ملی. دنیا بنانے کے لیے یار اتنی محنت کی, اور آخرت کے لیے, قبر کے لیے, داور محشر کے سامنے جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جانا ہے, تو وہاں کے لیے کیا کیا ہم نے؟ وہاں لوگوں کو بے نیاز دیکھا. اور بے نیازی کیا, یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. ہم کہتے آئے گی سے ویکھی جائے گی. مولوی بخشے گئے تیسی بھی بخشے. کس کتاب سے پڑھ کے سنا رہے ہو؟ فرض کرو اگر مولوی نہیں بخشے جاتے تو پھر جہنم قبول ہے؟ او بھائی ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو, چراغ کا کام راستہ دکھانا ہے. اندھا استفادہ نہیں کرتا, نہ کرے یار آپ کر لو. سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی بات اچھی ہے وہ قبول نہیں کرتی, نہ کرے آپ کر لو. ہم نے کہا مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے. دلیر لوگ بھی ہمیں ملے. وہ کہتا بول سر ڈبکی لگے گی اور جان چھوٹ جائے گی. راوی میں, چناب میں, یہاں پڑوس میں کوئی نہر ہے وہاں چھلانگ لگے گی. آگ کا دریا ہے. ہاں دھماکے کی آواز آئی, میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. فرمایا جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا, آج گہرائی میں پہنچے. 70 سال جاتے لگیں گے تو پھر 70 سال آتے بھی تو لگے گے نا دوست. ایک ڈبکی کتنے سال کی؟ 140 سال کی. دلیر کتنا ہے, ڈبکی لگے گی. اور دنیا کی آگ تو بے وفا ہے, جلا کے خاک کرتی ہے. جہنم کی آگ تارکول کی طرح, لوک کی طرح ہوگی, جو جسموں کے ساتھ ہی چشمہ ہو, وہ تو جان بھی نہیں چھوڑے گی. جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے. فرمایا چین کی نیند سو جائے. ایک بڑی اللہ والے کے پاس بچوں کی شکایت لے آئی, یہ نماز نہیں پڑھتے, کوئی دم کر دے, تعویذ دے دیں, کوئی نصیحت کر دیں. فرمایا سوال ہے اچانک اس کمرے میں آگ لگ جائے جس کمرے میں تیرے بچے ہوتے, کیا کرو گی؟ ممتا تڑپی. کہا کھینچ کے باہر لے آؤں گی. کہا بڑھیا جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. جلتے چراغ پہ ایک جوان ہاتھ آگے بڑھاتا ہے, حسن سج کے سامنے کھڑا ہے اور خود دعوت گناہ دے رہا ہے. جوانی 18 سے 32 سال, میں نے ایک جگہ پڑھا 18 سے 33 سال جوانی, اور خود دعوت گناہ دے رہے. پاس چراغ جل ہاتھ آگے بڑھایا, تمازت نے جب اس کی آگ نے چھوا نا, اسے کھینچ لیا پیچھے ہاتھ. کہا اس آگ کو نہیں سہ سکتا, اس کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا. چٹی چادر پھمنا والی داغ نہ لاوی جنیا, حشر دیاڑے پھر نہ آکھی حال ربا کی بنیا. ہم نے کہا ڈبکی لگے گی جان چھوٹ جائے گی. ہم نے کہا آئے گی تو ویکھی جائے گی. اچھا یہ لوگ ایسے بہت سارے ملیں گے, اگر یہ باتیں کہہ کے گزر جائیں گے تو آخرت کی سختیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. پڑے گا بھائی.
कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले तो क्या वो उसके खूनी पंजों से बच सकते? वो तो सहूलत पैदा कर रहा है। अगर हम परवाह करना छोड़ देंगे तो क़यामत की सख्तियों का सामना नहीं करना पड़े, जरूर करना पड़ेगा। अगर यहां से लज्जत कशीद की, मजे लिए, तो क्या हिसाब नहीं देना पड़ेगा? जरूर देना पड़ेगा। वो एक बुढ़िया थी ना, बादशाह के लिए फूलों की सेज सजाती थी, सवा मन फूल लगते, बादशाह आता और ख्वाब खरगोश के मजे लेता। एक दफा बुढ़िया ने फूलों की सेज सजाई, बादशाह के आने में ताखीर थी, दिल में ख्याल आया कि उसके आने में भी कुछ वक्त है, मैं थोड़ी देर के लिए सेज पर लेट के देखूं मजा कितना है। बान की चारपाइयों पे सोने वालों को इतना मुलायम बिस्तर मिला, आंख लग गई। सारा दिन की थकी आ रही थी, आंख उस वक्त खुली जब बादशाह अपने मुकर्रर वक्त पे आया। अपनी सेज पे मामूली मुलाजमा देखी तो गैरत से लाल पीला हो गया। जल्लाद को कहते इसको उल्टा लटका और इतने कोड़े मार के इसकी जान निकल जाए। उल्टा लटका दिया गया, कोड़े बरस रहे हैं, चीखे मार के रोती। अचानक तेवर बदल लिया, उसने रोने की बजाय हंसना शुरू कर दिया। बादशाह मुताज्जिब हुआ, कहा जरा रुको ना, इससे पूछो कि रोती क्यों? वो कहती ये कोई पूछने वाली बात है, कोड़ा लगता मेरी जान जाती है। तो कहा बता फिर हंसती क्यों है? कहा बादशाह मैं इसलिए हंस रही हूं कि मैं तो सिर्फ 2 लम्हों के लिए सेज पे आई हूं और इतनी मार खाई है, जिसको उम्र होगी इस पर लेटते हुए उसका क्या बनेगा। ओ मजे हैं भाई, हिसाब भी देना पड़ेगा। इब्राहिम बिन अदहम की छत पे बहलोल टह रहे थे, कदमों की आहट सुनी, कहा कौन? फकीर बोल उठा, क्या कर रहे हो? कहा ऊंट तलाश कर रहा हूं। कहा पगले कभी छतों से भी ऊंट मिले हैं? कहा हुजूरे वाला अगर छतों से ऊंट नहीं ना मिलते तो फिर नरम और गदाज बिस्तरों पर रब भी नहीं मिलता। बात में सादा और आजादा, मानी में दकीक। इकबाल कहते ये बात मुख्तसर करते हैं लेकिन इनकी बातें हिकमत से भरी होती हैं। कहा हुजूरे वाला अगर छतों से ऊंट नहीं ना मिलते तो फिर नरम और गदाज बिस्तरों पर बस दिल के आईने पे चोट लगी, सल्तनत को लात मारी, जंगलों में भाग निकला, इतना नाम लिया कि हस्ती ही मिटा दी। दजला की मौजें गवाहें, ये वही इब्राहिम बिन अदम था, वहां बैठ के गुदड़ी सी रहा था। पास से रियाया का बंदा गुजरा, उसने देख के पहचान लिया, बड़ी हसरत से कहता है हुजूरे वाला वो शाही अच्छी या ये गदाई अच्छी? बहस की, दलाइल दिए, नहीं, हाथ में सुई थी, पानी की मौजों के सुपुर्द की, आवाज दी मछली सुई ले आ। मछली मुंह में सुई लेके आ गई, फरमाया बता वो शाही अच्छी या ये गदाई अच्छी? और भाई जो उसका हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। और मजे हैं तो हिसाब देना पड़ेगा। ये कहानियां हमें सुना के आगे गुजर जाएंगे, मौलवी बख्शेंगे, डुबकी लगेगी, जान छूट जाएगी, ये जहां मिठा अगला किसने डिठा। ऐसे लोग जब नुक्ता अंजाम को पहुंचते हैं तो इनके पास सवाए पछतावे के कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी सी जिंदगी है दोस्त, इस थोड़ी सी जिंदगी को गनीमत जानो और उन राहों पे दौड़ो, उन राहों पे खुद को थका दो जिन राहों पे अल्लाह रसूल की रजा बिछी है। और आप आंखें खोल के उन लोगों को देखो जिन्होंने अल्लाह रसूल के नाम जिंदगी गुजारी, अल्लाह रसूल के नाम जिंदगी लगा दी। उनके नाम भी जिंदा है, उनके पैगाम भी जिंदा है, उनकी कब्रें भी जिंदा है। मैं हर साल जिला भक्कर तहसील मनकेरा जाता हूँ, रेगिस्तानी इलाका है, थल का इलाका है। मुझे जब पहली दफा वहां जाने का इत्तेफाक हुआ, मुर्शद आबाद के नाम से वो आस्थाना है, मीलों मील न बस्ती न आबादी, न शजरे सायादार न शजरे फलदार, पानी मिला कड़वा कुसैला, हैरत की दुनिया में खो गया मालिक, न सौदागर न किसी रियासत का मालिक। इसकी कब्र पे इतने लोग कहां से आ गए? मेरे दिमाग की स्क्रीन पर कुरान के वो अल्फाज उबर आए, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, जिनकी रातें सजदे और क़याम में गुजरती हैं, अल्लाह मिटने नहीं देता। मैंने रेत के जर्रों को वजद में देखा, उलमा को, सूफिया को, औलिया को मोहब्बत की बोलियां बोलते देखा। एक दीवाना कह रहा था, रे मैं गुसारो सवेरे सवेरे खराबात के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ से गुजर कर तो देखो, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। अमल वाले नहीं मिटते, अफगानिस्तान से जवान उठा था, दमिश्क आया, बैतुल जिन से कदम उठा के लाहौर डेरा डाला, कच्ची कुल्ली में बैठा तौहीद के जाम पिलाए, भटकी इंसानियत को हदायत की राहें बख्शी। जाओ उसकी कब्र पे, दिन का उजाला या रात का सन्नाटा, कड़कती धूप या बरसते बादल, उस शाख का मेला है भाई। मैं भी गया हूं, आप भी 1000 बार गए होंगे। वहां कुछ सूरह यासीन, कुछ सूरह रहमान पढ़ता है, देता अल्लाह ही है, हमारा अकीदा है। लेकिन अल्लाह वालों के मज़ारात पर अल्लाह की रहमतों को उतरने की आदत होती है। तभी तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी एक निगाह ने 90 लाख मुशरिकों को ईमान दिया, शौक की चिंगारियां खींच के अली हजवेरी के कदमों में ले आई। 40 दिन का चिल्ला काटा, दामन भरा तो बेसाख्ता बोल उठा, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल, कामिलारा रहनुमा। और इकबाल सैल्यूट पेश करता है, वो कहता है सैयद हजवेर
मखदूम उमम मरकदे ऊ पीरे संजर रा हरम। अमल वाला है भाई, दिलों में धड़कन बन के आबाद है। ये कहानी कुछ 100 साल की नहीं भाई, 1000 साल का ज़माना बीतने वाला है। अकीदत के फूल महंगे नहीं, और वहाँ अकीदत के फूल चढ़ते हैं। मैं कहता हूँ अगर इबरत की आंख है ना तो तमाशा देखो उन लोगों का जिनके नाम का कभी तोती बोलता था। रावी के दूसरे किनारे एक बहुत बड़ा नाम है, नाम आज भी है लेकिन तारीख के औराक में गर्द उलूद है। मकबरे आज भी हैं लेकिन भाईजान खंडरात में तब्दील हो गए। मैं वहां भी गया हूं, महज इबरत के लिए। आप भी गए होंगे। वहां नूर जहां का भी मकबरा है, जहांगीर का भी है, समनाबाद के अंदर ज़ेबुन निसा का भी है। एक जमाना था अशारे अबरू से हिंदुस्तान की तकदीर बदलती थी, गर्दनें कट जाती थी। जाओ उनकी कब्रों पे, वहां हसरत मिलेगी, वहां ताश की टोलियां मिलेंगी। मैंने जूतों समेत जवानों को कब्रों पे चढ़ते देखा, और कभी नाम था, कभी तस्करे थे। उसकी बेटी शायरा भी थी, उसकी कब्र के कतबे पर उसका अपना ही लिखा हुआ शेर है। वो कहती बर मज़ारे माँ गरीबा, न चरागे न गुले, न परे परवाना सोजद, न सदाए बुलबुले। वो कहती हमारे गरीबों की कब्रों पे कौन आएगा, ना कोई चराग जलाएगा, ना कोई पत्तियां डालने आएगा, ना बुलबुल यहाँ आके नगमा गाएगी। और नाम मिट गए, पैगाम मिट गए। बड़े बड़े मेरे दोस्त इस दुनिया पे आए। कारून आया, नाम मिट गया। हामान आया, नाम मिट गया। शद्दाद आया, नाम मिट गया। चंगेज आया, नाम मिट गया। हल्लाकुहा आया, नाम मिट गया। आले सासान जिन्होंने 3150 साल ईरान पे हुकूमत की, कहाँ गए भाई? बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े कचकुला, बड़े बड़े शहनशाह और खाक में मिले। वो क्या किसी ने खूब कहा था कि कज्जा कजल का लूटे है, दिन रात बजाकर नक्कारा, क्या बदिया बैंसा बैल शुतर, क्या घी चावल मूंग मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाट पिड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मिटे नामियों के नशा कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये, इबरत की जा है तमाशा नहीं। और यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। अरे तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल कर देगी फिर तेरा सफाया। मेरे किबला फरमाते ये दुनिया कूड़ कबाड़ा है, सब ठोंक बजा कर देख लिया, एक सच्चा है दर साईं का, इस दर पर आकर देख लिया। यहाँ दर्दी नहीं सब गर्जी हैं, उल्फत के रिश्ते फर्जी हैं, सच कहता हूँ कुछ झूठ नहीं, आवाज़ लगा कर देख लिया। 4 दिन की चांदनी है दोस्त, फिर अंधेरी रात होगी। आए कबल इससे कि वो वक्त मेरे और आप पे आए और हमारे पास हुज्जत बाकी न रहे। दौड़े उन राहों पे जिन राहों पे अल्लाह रसूल की रज़ा बिछी है। अल्लाह मुझे आपको अमल के जज्बों से माला माल फरमाए।